السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ شروع کرتے ہیں ہم رقص بائے نائلہ طارق پارٹ 2۔ ریشم، میں جانتی ہوں تم بھی اس غلطی کے لیے مجھے کبھی معاف نہیں کر سکتے جو میں نے تمہارے باپ کے مرنے کے بعد تمہارے تحفظ اور بہتر مستقبل کے لیے دوسری شادی کر کے کی تھی۔ مجھے آخری سانس تک اپنے اس جرم کے لیے بار بار تمہارے ہاتھوں ذلیل ہوتا رہنا ہوگا۔ خیزران کے لہجے میں دکھ اور یاسیت تھی۔ میرے لیے آپ نے کبھی کچھ نہیں کیا، اپنے لیے، اپنے مفاد کی خاطر آپ نے دوسری شادی کی تھی۔ مجھے کیا ملا یہ تو آپ کو بھی اچھی طرح آپ نے بھی تماشائی بن کر دیکھ ہی لیا تھا۔ گالیاں، تھپڑ، ٹھوکریں، ذلت، آپ کے اس نام نہاد شوہر نے اور اس کی اولادوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی میری شخصیت کو مسخ کر دینے کی، اور آپ ہر سچ سے منہ پھیرے ان سب جلادوں کی خدمتوں میں مگن رہی۔ باپ سے محروم ہونا قدرت نے میری قسمت میں لکھا تھا، مگر آپ نے تو بے تحاشا محرومیاں میرے مقدر بنا دی تھی۔ آپ نے مجھ سے میری ماں، میرا بچپن، میری معصومیت، خوشیاں، سکون، سب کچھ چھین لیا، تو اب کیوں دنیا کے سامنے میرے نام کا روتی رہتی ہے؟ میرے دل میں اگر آپ کے لیے رتی برابر بھی گنجائش نہیں تو اس کے ذمہ دار آپ ہیں۔ آج پھر وہ اشتعال میں خیزران سے اپنی نفرت اور اپنی حقارت کا اظہار کر گیا تھا۔ بولتے رہو، چپ کیوں ہو گئے؟ کسی بہانے تو تم مجھ سے ہم کلام ہوتے ہو نا، میری طرف دیکھنا گوارا کر لیتے ہو۔ نفرت سے ہی صحیح، میرا کیا ہے؟ میں تو اس امید پر تمہاری پھٹکاریں سنتی ہوں کہ کبھی تو تمہارا دل ہلکا ہوگا، کبھی تو مجھے شرمسار کرتے کرتے میرے لیے تمہاری نفرت میں کمی آئے گی۔ میں تو اس قدر خلاش ہوں کہ کوئی ازالہ، کوئی مداوع تک کرنے کے قابل نہیں ہوں۔ آپ کے پاس کبھی میرے لیے کچھ تھا ہی نہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ کسی دوسرے شخص کا گھر آباد کرنے کے بعد آپ میرے دل سے ہی نہیں بلکہ میری زندگی سے بھی نکل چکی تھی۔ مجھے آپ کی نہ پہلے ضرورت تھی نہ اب ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کا سایہ کسی عفریت کی طرح میری خوشیوں کو نگل رہا ہے۔ خدا کے لیے میرے سائے سے بھی دور چلی جائے۔ بھیجے لہجے میں بولتا وہ رخ پھیر گیا تھا۔ سن کھڑی خیزران پتھرائی نظروں سے بس اسے دیکھتی رہی تھی، جو چیک بک بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر رکھتا چیک کاٹنے لگا تھا۔ یہ لے جائیں۔ خیزران کی سمت دیکھے بغیر اس نے چیک پڑھایا تھا۔ اس دنیا میں آپ سے میرا جو زبردستی کا رشتہ رہ گیا ہے، اس کا خمیازہ میں ادا کرتا رہوں گا۔ یہ رقم کافی دن تک آپ اور آپ کے شوہر کے لیے کافی ہوگی۔ اس کے تلخ لہجے پر خیزران نے لرزتے ہاتھ سے چیک تھام لیا تھا۔ کم از کم آپ کی نظر میں تو علیسا کو غلط نہیں ہونا چاہیے، جس کی زندگی آپ کی وجہ سے درہم برہم ہو چکی تھی۔ اس کی اب نارمل اولاد کو پیدا کر کے پرورش کرنے کا ٹھیکہ علیسا نے بھی تو نہیں لے رکھا تھا۔ پتہ نہیں آپ جیسی اور علیسا جیسی عورتوں کو اولاد کیوں نصیب ہوتی ہے، جو اپنے مفاد کے لیے اپنی ہی اولاد کو داؤ پر لگا دیتی ہے، اس کی بے قدری کرتی ہے۔ اس کے زہر خند لہجے پر خیزران کا چہرہ کرب سے چیخ اٹھا تھا۔ جاتے جاتے بھی تم مجھے دو کوڑی کا بنانے کا موقع نہیں گنوا سکتے نا، مگر میں تو دن رات یہی دعا کرتی ہوں اور کرتی رہوں گی کہ میں تمہارے پیارے پیارے صحت مند بچے تمہارے گھر اور زندگی میں رونق لگا دیں، تمہاری آنکھوں اور دل کو ٹھنڈا کر دیں۔ لیکن میں کبھی ان سے یہ شکایت نہیں کروں گی کہ ان کا باپ اپنی ماں سے کس قدر نفرت کرتا ہے۔ ہاں، اگر لیزا ہوتی تو میں ضرور اسے تمہاری شکایتیں کرتی، وہ ضرور میرے لیے تم سے جراح کرتی، میرے حق میں بولتی۔ میری لیزا تمہیں یہ احساس دلا دیتی کہ تمہارا سلوک مجھے کس اذیت میں مبتلا رکھتا ہے، کس طرح تمہاری نفرت مجھے قبر میں اتار دیتی ہے، اپنی بیوی کی طرح۔ اب تم بھی میری لیزا کو یہاں تنہا چھوڑ کر چلے جاؤ گے۔ میں روز اپنی پیاری پوتی کی قبر پر پھول لے کر جاؤں گی، اس کے ماں باپ کی طرح میں اسے چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ خیزران کانپتی رندھی آواز میں بولتی چیک کے پرزے کر رہی تھی۔ آنسو اس کے جھریوں زدہ چہرے پر پھسل رہے تھے۔ ریشم لب بھیجے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، جو چیک کے پرزے وہیں پھینکتی کمرے سے جا رہی تھی۔ چند لمحوں تک وہ بکھرے پرزوں کو دیکھتا رہا تھا اور غیر ارادی طور پر گلاس ونڈو کے قریب چلا گیا۔ جھکے شانوں اور گھسیٹتے قدموں کے ساتھ خیزران جنگلے سے باہر نکل چکی تھی۔ اسے دیکھتے ہوئے ہیشم کا چہرہ بے تاثر ہی تھا۔ اسے اپنے کسی بھی لفظ پر کوئی پچھتاوا نہیں تھا۔ اسے آج بھی وہ دن یاد تھا جب خیزران کے دوسرے شوہر کی مار پیٹ سے لہو لہان روتا وہ اس گھر سے نکلا تھا۔ اس وقت خیزران بھی خاموش تماشائی بنی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ بھی
ہر تاثر سے عاری تھا۔ ہیشم اس دن کے بعد سے پھر کبھی لوٹ کر خیزران کے شوہر کے گھر نہیں گیا تھا۔ ہر بار خیزران ہی اس کے پیچھے آتی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ ایک نگاہ بھی اسے نہیں دیکھنا چاہتا۔ اب دوسری طرف صبح لورین کی چہچہاتی آواز نے اسے بیدار کیا تھا۔ آنکھیں کھولتے ہی اس کی پہلی نگاہ کھڑکی کی سمت گئی، مگر وہاں اگردان کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ یقیناً مرجان کسی وقت وہ اگردان لے کر جا چکی تھی۔ یہ بھی بہت اچھا ہوا، اور ورنہ لورین کی نظروں میں اگردان آ جاتا تو اس نے ضرور استفسار کرنا تھا، اور پھر ظاہر ہے اسے رات میں مرجان کی آمد کے بارے میں بتانا پڑتا، جس کے بعد لورین نے ناگواری کا ہی اظہار کرنا تھا۔ اور پتہ نہیں کیوں وہ اب مرجان کے بارے میں لورین سے کچھ عجیب و غریب سننا نہیں چاہتا تھا، جیسا کہ وہ سنتا رہا تھا۔ حالانکہ فضا میں بکھری عود کی دھیمی دھیمی مہک نے لورین کو چونکایا ضرور تھا، مگر یہ شب نے بر وقت بہت عمدگی سے اس کا دھیان باہر کے خوبصورت موسم کی طرف لگا دیا تھا۔ بہت خوشگوار ماحول میں اس کے ساتھ ناشتہ کرنے کے بعد لورین کسی کام سے اٹھ کر باہر گئی تو کچھ لمحوں بعد دوشین کی آمد ہوئی۔ یشب اسے دیکھتے ہی سنبھل کر بیٹھ گیا، کیونکہ پچھلے 2 دن سے دوشین کے سرد ہوتے رویے کو محسوس کر رہا تھا۔ بے وقوف نہیں تھا، سمجھ رہا تھا کہ دوشین کو اس کی اور لورین کی بڑھتی قربت اور لگاؤ ناگوار گزر رہا ہے، مگر اس میں اب وہ کیا کر سکتا تھا؟ اس نے لورین کو مجبور تو نہیں کیا تھا کہ وہ اس کی خبرگیری رکھے یا اس کے ارد گرد موجود رہے۔ دوشین کی وجہ سے وہ لورین کے ہمدردانہ جذبوں کو کوئی ٹھیس بھی نہیں پہنچا سکتا تھا۔ بہرحال دوشین اسے مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتا تھا، لیکن اپنی ناگواری چھپانا بھی شاید اس کے لیے ناممکن ہو رہا تھا۔ یہ ایک فطری چیز تھی۔ سوالیہ نظروں سے اس نے دوشین کو دیکھا، جس کے ہاتھ میں ایک مخصوص ساخت کی مضبوط لکڑی تھی۔ مصنوعی پیر لگوانے کے بعد مجھے چلنے میں توازن لانے کے لیے اس بیساکھی سے بہت مدد ملی تھی۔ پیر ٹھیک ہونے تک تم بھی اسے استعمال کر سکتے ہو۔ تمہیں چلنے پھرنے کی کوشش کرنا چاہیے، ورنہ اس کمرے تک محدود رہنے سے تمہاری صحت کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم جلد از جلد چلنے پھرنے کے قابل ہو جاؤ اور بحفاظت یہاں سے رخصت ہو جاؤ۔ دوشین سخت کھردرے لہجے میں بولا تھا۔ بہت شکریہ، میں آپ کی تاکید پر آج سے ہی عمل شروع کروں گا۔ وہ تشکر بھرے لہجے میں یہی بول سکا تھا، جبکہ دوشین مزید وہاں نہیں رکا۔ اس کے جاتے ہی لورین چلی آئی۔ بیساکھی دیکھ کر وہ ناگواری کا اظہار کیے بغیر نہ رہ سکی۔ پتہ نہیں کیوں ڈیڈی کو اتنی جلدی ہے تمہیں یہاں سے رخصت کر دینے کی۔ لورین، ناراض کیوں ہوتی ہو؟ تمہارے ڈیڈی صرف میری بھلائی چاہتے ہیں۔ مجھے واقعی اس بیساکھی کی ضرورت ہے۔ میں اس کمرے سے نکل کر باہر کے حسین نظارے تمہاری سنگت میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہاں ایک تم ہی تو ہو، میری اچھی دوست۔ ہاں، یہ تو بالکل ٹھیک کہا تم نے۔ لورین خاموشی سے کھل اٹھی تھی۔ شام ڈھلنے سے پہلے وہ جنگل سے لکڑیوں کا انبار جمع کیے گھر پہنچی تو سناٹے نے استقبال کیا۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ موسم کو موافق دیکھ کر لورین اور یشب چہل قدمی کے لیے نکل گئے ہیں۔ آج صبح سے برف باری کا سلسلہ رکا ہوا تھا۔ سورج نے جانے کتنے دن بعد بڑی سخاوت سے اپنی سنہری کرنیں برف پر بکھری تھی، اس لیے صبح یشب کے ہمراہ قصبے کے بازار تک جانے کا موقع لورین نے نہیں گنوایا تھا۔ یشب کے لیے لورین نے اپنے دوست، اپنے مشاغل اور آرام سب کچھ ترک کر رکھا تھا، تو یقیناً کوئی گھاٹے کا سودا نہیں کیا ہوگا۔ یشب اس کی تمام ترجیحات پر پورا اترا ہوگا، ورنہ لورین کی فطری خود پسندی اور خود غرضی کبھی اسے اپنا وقت یوں کسی پر نچھاور کرنے کی اجازت نہ دیتی۔ اپنا بھاری کوٹ اتار کر وہ اسٹینڈ پر لٹکا رہی تھی جب لارا کی تیر آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ آخر اس میں برائی کیا ہے؟ لورین کی فطری خود پسندی اور خود غرضی کبھی اسے اپنا وقت یوں کسی پر نچھاور کرنے کی اجازت نہ دیتی۔ اپنا بھاری کوٹ اتار کر وہ اسٹینڈ پر لٹکا رہی تھی جب لارا کی تیر آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ آخر اس میں برائی کیا ہے؟ لورین کے سلوک سے متاثر ہو کر اگر اس نے کچھ تحائف لورین کو خرید کر دیے تو یہ اچھی بات ہے۔ میں تو اس سے بھی زیادہ کی امید رکھتی ہوں۔ یشب کا باپ ہیرو کا تاجر ہے، اس کا لورین کی طرف مائل ہونا ہم سب کے حق میں ہی بہتر ہے۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہاری بیٹی ایک امیر ترین آدمی کی بہو بن کر ایک بڑے شہر کے شاندار گھر میں پرآسائش بھری زندگی گزارے؟
यकीनन हमारे दिन भी बदल जाएंगे। तुम खुद तो आज तक इस काबिल ना हो सके कि कस्बे में एक छोटा सा घर ही खरीद सकते, ना ही तुम कभी इस काबिल हो सकते हो। मगर मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मेरी तरह मेरी बेटी भी बर्फ के इस जहन्नम में अपनी जिंदगी त्याग दे। गौर से सुन लो, तुम्हारी खुददारी के लिए मैं यशब और लॉरेन के ताल्लुकात नहीं बिगाड़ने दूंगी। मेरे लिए मेरी बेटी की खुशियों और उसके ताबनाक मुस्तकबिल से बढ़कर कुछ भी नहीं है। आज लारा को मौका मिल गया था शौहर पर बरसने का। अब वो इतनी जल्दी चुप होने वाली नहीं थी। झुके कंधों और थके कदमों के साथ कमरे से बाहर आता तौशीन आतिशदान के करीब रखी कुर्सी पर आकर बैठ गया था। कुछ ही फासले पर फर्शी नशिस्त पर बैठी मरजान बगौर उसके चेहरे पर फैले तफक्कुरात के तासुरात देखती रही थी। मरजान, पहली बार तुमने अपने इल्म को अपने लिए इस्तेमाल करके अपने आने वाले कल के बारे में जो आगाही हासिल की, उसका तज़किरा तुम्हें मुझसे नहीं करना चाहिए था, या फिर मेरी नज़रों के सामने ये सब नहीं होना चाहिए था जो तुम्हारी बताई गई हर बात के खिलाफ है। दोशेन का लहजा मायूस कुन था। डैडी, मुझे अपने खलील इल्म से जो आगाही, जो निशानदही हासिल हुई है, क्या आपको लगता है कि यशब उस पर पूरा उतरता है? क्या आपको यकीन है कि ये वही शख्स है जिसकी आमद मेरी ज़िंदगी में एक अहम बदलाव लाएगी? मरजान के सवाल पर दोशीन ने चौंक कर उसे देखा था। क्या तुम्हें यकीन नहीं? दोशीन के जवाबन सवाल पर वो खामोश रही थी। तुमने उसकी ये अहम निशानी बताई थी कि अनकरीब जो शख्स आने वाला है उसके पैर में नुक्स होगा। यशब के पैर में 6 उंगलियों का होना एक वाज़ेह निशानी है। क्या ये वाकई नुक्स है? मरजान कुछ उलझे लहजे में पूछ रही थी। फितरत के खिलाफ किसी चीज़ का होना नुक्स है, दोशीन फौरन बोला था। लेकिन डैडी, इसे नुक्स की बजाय एक इजाफी चीज़ कहना भी दुरुस्त है। तुम मखमसे का शिकार हो रही हो, लेकिन मेरी नज़र में एक एक नुक्स ही है। ये भी एक नुक्स ही है। दोशीन के कतई लहजे पर कुछ देर तक वो खामोशी से उसके बेजार तासुरात को देखती रही थी। ठीक है, इस बात पर मैं बहस नहीं करती, बस मैं ये कहूँगी कि यशब के लिए आपको इतना जज्बाती और पुरुम्मीद नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मैं भी नहीं जानती। यशब अगर वही शख्स है तो उसकी बदौलत मेरी ज़िंदगी में कोई मनफी बदलाव आएगा या मस्बत। मरजान के संजीदा लहजे ने एक बार फिर दोशीन को चौंकाया था। डैडी, हम उस पर लॉरेन के लिए भी भरोसा नहीं कर सकते। वो जब तक यहाँ है हमें उसकी तरफ से होशियार रहना होगा, उसकी हरकत पर नज़र रखनी होगी। मरजान के खबरदार करने वाले अंदाज पर दोशीन तायद में सर हिलाता किसी सोच में डूब गया था। शदीद बर्फबारी का सिलसिला कुछ वक्त के लिए थमते ही वो अशियाए खुर्दनोश के हुसूल के लिए कस्बे की तरफ निकल गई थी। गनीमत था कि कुछ दुकानें बाजार में खुल गई थी। पहाड़ों पर मौसम कब बिगड़ जाए कुछ पता नहीं होता, लिहाजा लोग इस आग मिचोली के आदी थे। भारी लिफाफे संभाले वो बाजार में ही थी। जब उसने चलते चलते एक हजाम की दुकान से एक शख्स को तेजी से अपनी सिमत आते देखा। हालांकि मरजान ने उसे कतई नज़रअंदाज किया था, मगर इस वक्त गहरी सांस लेकर उसे रुकना पड़ा था जब वो उसे पुकारता हुआ रास्ते में आ गया। अब तुम भी मुझे यूं नज़रअंदाज करोगी? तुम दोनों बहनों को लिहाज मुरव्वत करना सिखाया गया भी है या नहीं? वो दसदीदा निगाहों से देखता शिकायत कर रहा था। बात सुनो, ये लिहाज मुरव्वत ही है कि बार बार मेरा रास्ता रोकने के बावजूद तुम पूरी सलामती के साथ अपने पैरों पर घूमते फिरते हो। मरजान ने खश्मनाक लहजे में कहा था। देखो, बचपन का साथ है, मैं हकदार हूँ तुम्हारा रास्ता रोकने का। वैसे शुक्र करो इस कस्बे में कोई एक तो जुर्रतमंद कड़ियल जवान है जो तुम्हारे रास्ते में आ जाता है। हर बार बेइज्जत होने के बाद भी, मरजान ने उसका जुमला मुकम्मल किया था। तो और कोई चारा भी तो नहीं? और अब खुदा के लिए ये मत कहना कि तुमने लॉरेन से मेरे मुतालिक कोई बात नहीं की। वो झिंझिलाया था। हाँ बिल, मैंने तुम्हारे बारे में उससे बात करने की कोशिश की थी, मगर वो तुम्हारा नाम सुनते ही मेरी कोई दूसरी बात सुनना गवारा नहीं करती। वो पुरसुकून लहजे में ही बोली थी। मुझे पता है तुम मुझे टालने की कोशिश कर रही हो। उसकी माँ की तरह तुम भी मुझे इससे दूर कर देना चाहती हो। बको मत, तुम अच्छी तरह जानते हो कि सिर्फ तुम्हारे लिए मुझे मजबूरन लॉरेन को मुखातिब करना पड़ता है, वरना मुझे कोई परवाह नहीं कि वो किसके करीब होती है या किससे दूर। वो नागवारी से बोली थी। जानता हूँ, मगर तुम्हारे अलावा और कोई है भी तो नहीं जो मेरा हाल दिल लॉरेन तक पहुँच जाए। मेरे तो साये से भी वो दूर भागने लगी है।
میں دن رات اس کی بے نیازی اور جدائی کی آگ میں جل رہا ہوں، مگر وہ تو سارے عہد و پیما بھلائے سنگ دلی کی انتہا کر چکی ہے۔ اور یہ تو تم بھی جانتی ہو کہ وہ اپنے نہیں اپنی ماں کے دماغ سے چلتی ہے، جو مجھے کسی طور لورین کی زندگی میں برداشت ہی نہیں کر سکتی۔ حابل کی دلگیر اداس انداز پر مرجان نے کوفت سے اسے دیکھا۔ میں پہلے بھی تم سے کہہ چکی ہوں کہ لورین کو حاصل کرنے کے لیے تم پہلے خود کو اس کے قابل بناؤ۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ ان دونوں ماں بیٹی کی نظر میں قابل شخص وہی ہے جو بہت دولت مند ہو۔ لورین سے تم دستبردار نہیں ہو سکتے تو بہتر ہے کسی بڑے شہر کا رخ کرو، اپنی اس حجام کی دکان کو سنبھالنے کے لیے کوئی ملازم رکھ لو، اور تم کسی بڑے شہر میں اپنا یہ جدی پشتی کام شروع کرو۔ وہاں ترقی کے مواقع زیادہ ہیں تمہارے لیے۔ اپنے ہنر اور محنت سے روپے کماؤ، بڑے شہر میں اپنا مستقبل بناؤ، پھر یقیناً لورین تمہیں نظر انداز نہیں کر سکے گی۔ تمہاری غیر موجودگی میں تمہارے ماں باپ کی خبرگیری میں کرتی رہوں گی۔ مرجان، میرے لیے یہ سب آسان نہیں ہے۔ اپنے گھر سے اور لورین سے دور جانا میرے لیے بہت کٹھن ہے۔ تو پھر ہوتے رہو خوار، یہیں پورے کاٹ کے الو ہو تم۔ میرا ہی دماغ خراب ہے جو تمہیں سمجھانے لگ جاتی ہوں۔ ہٹو راستے سے۔ مرجان اسے جھڑکتی آگے بڑھ گئی تھی، جبکہ خجل سا ہوتا حابل کچھ یاد آنے پر تیزی سے اس کی طرف جاتا ہم قدم ہو گیا تھا۔ سنو، وہ باگڑ بلّا کون ہے جس کے ساتھ لورین گھومتی پھرتی دکھائی دے رہی ہے؟ حابل کے لہجے میں حسد تھا۔ ایک اجنبی بھوکا بھٹکا زخمی مسافر، ڈیڈی اس کا علاج کر رہے ہیں۔ وہ رکے بغیر بتا رہی تھی۔ تمہارے باپ کی مسیحائی میری محبت کو بھٹکا دے گی۔ وہ جل اٹھا تھا۔ محبت کے بھٹکنے کا رونا بعد میں رونا، پہلے خود کو تو راہ راست پر لے آؤ۔ مرجان نے پھر جھڑکا تھا۔ مرجان، بس ایک بار اسے مجھ سے بات کرنے پر راضی کر لو۔ تمہیں اندازہ نہیں کہ اس کی بے اعتنائی مجھے مار رہی ہے۔ انگاروں پر لوٹ رہا ہوں میں۔ اس کی دہائیوں پر مرجان خوخار نظر سے بس اسے دیکھ رہی تھی۔ سچ تو یہ تھا کہ مرجان کو واقعی اس سے ہمدردی تھی، اچھی طرح اس کی سادگی اور لورین سے اس کی مخلصی سے واقف تھی۔ اچھا خاصا معقول لڑکا تھا، بس ایک لورین سے محبت کر کے اپنے پیروں پر خود کلہاڑی مار چکا تھا۔ سامان سے لدی پھندی گھر پہنچی تو لورین بگڑتے تیوروں کے ساتھ منتظر ملی۔ کہاں رہ گئی تھی؟ حد کرتی ہو تم بھی۔ اب میرا منہ مت کھولو، اب میرا منہ مت دیکھو، جلدی جا کر یشب کے لیے سوپ بناؤ۔ لورین کے بھڑکنے پر وہ کچن کی سمت چلی گئی تھی، مگر اس کی بلند آواز پر لارا سرا سے وہاں آ گئی۔ لورین، غصے میں ہوش نہ کھویا کرو، اتنی اونچی آواز تھی تمہاری۔ اس طرح تو یشب کو بآسانی پتہ چل جائے گا کہ جو کچھ کھانے میں تم اسے پیش کرتی ہو وہ سب تم نہیں مرجان پکاتی ہے۔ تم تو پانی تک ڈھنگ سے نہیں ابال سکتی، بے وقوف لڑکی۔ لارا کے دبے لہجے میں بھڑکنے پر لورین سر جھٹکتی کچن کی طرف بڑھ گئی تھی۔ سنو، یشب کو گرم پانی میں تیراکی کرنے کی عادت ہے۔ جنگل میں گرم پانی کہاں مل سکتا ہے، یہ صرف تم ہی جانتی ہو۔ اتنے دن سے وہ تیراکی سے محروم ہے تو کافی بے چین ہے۔ کل ساری رات وہ جاگتا رہا ہے تو میں کیسے سو سکتی تھی؟ ہاں میں جانتی ہوں، کل تم ساری رات اس کے ساتھ تھی، لفافوں کا سامان ٹھکانے لگاتی۔ مرجان کا لہجہ سرسری سا تھا۔ اور تم یقیناً حسد و جلن میں مبتلا رہی ہوگی۔ لورین طنزیہ لہجے میں بولی۔ نہیں، حسد جلن کیسی، تم اس کی تیمارداری کرنے جیسا اچھا کام جو کر رہی ہو، مرجان بولی تھی۔ تیمارداری کرتی ہے میری جوتی؟ لورین نے تب کر اسے دیکھا تھا۔ ایک بات ذہن نشین کر لو، میں یشب کی محبوبہ بننے جا رہی ہوں۔ اگر میرے خلاف تم نے اس کے سامنے زہر اگلنے کی کوشش بھی کی تو یاد رکھنا ممی تمہیں اسی جنگل میں دفن کر دے گی جہاں تمہارے ہی جیسے جنگلی جانور گھومتے پھرتے ہیں۔ اور کان کھول کر سن لو، تمہارے جادو ٹونے جھاڑ پھونک بھی تمہیں میرے شر سے نہیں بچا سکیں گے۔ لورین کی دھمکیوں پر وہ اطمینان سے اپنے کام میں مصروف رہی تھی۔ حابل کا کیا کرو گی؟ آج بھی وہ تمہارا پوچھ رہا تھا۔ آخر تم اس سے دو ٹوک بات کیوں نہیں کر لیتی؟ وہ تمہارے لیے مجھے پریشان کرتا رہتا ہے۔ دوبارہ گھر تک آ جائے وہ، اگر میں اسے نہ روکوں گی تو آ جائے دوبارہ یہاں، پہلی بار کی طرح میں دوسری بار بھی ڈیڈی کو یقین دلا دوں گی کہ وہ تمہارے عشق میں پاگل ہو کر رات کے اندھیرے میں گھر میں گھس آیا ہے۔ لورین تمسخرانہ انداز میں بولی تھی۔
तुम लाख अपने गुनाह मेरे सर डालो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हकीकत क्या है ये सब जानते हैं। मरजान बोली थी। बेहतर है कि अपना मुंह बंद रखो। ये सब को जल्द से जल्द गर्म पानी तक लेकर जाना है तुम्हें। ये काम तुम ही कर सकती हो। मुझे तो जंगल के नाम से भी वहशत होती है, लेकिन याद रखना, इस चीज़ का फायदा उठाकर ये सब पर अपना जादू टोना चलाने की गलती भी मत करना, वरना। लॉरेन बात अधूरी रख छोड़ गई थी जब उसने मरजान की नज़रों के ताक़ुब में पलट कर देखा। ये सब तुम यहाँ, कुछ चाहिए था तो मुझे आवाज़ दे देते। लॉरेन बमुश्किल ही गड़बड़ाहट छुपा सकी थी। तुम्हारा शुक्रिया लॉरेन, मैंने तो बस बैसाखी के सहारे चलने की कोशिश कर रहा था, और देखो कामयाब भी हूँ। मखमली सहारे और रेशमी हिसार मुझे पसपा नहीं कर सकते। गहरे लहजे में बोलते ये शब ने एक अचटती सी निगाह मरजान पर डाली जो रुख फेर गई थी। क्या आप कुछ देर के लिए बाहर चल सकते हैं मेहरबान लड़की? ये शब ने हैरान खड़ी लॉरेन को मुखातिब किया था। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। लॉरेन फौरन उसका बाजू थामती निहाल हुई थी। सुनो, वैसे तो खाने में मैंने सब तैयार कर दिया है, तुम किचन समेट लो, हम वापस आते ही खाना खाएंगे। जाते जाते लॉरेन नहवस से उसे ताकीद कर गई थी। पता नहीं बेटी की जुदाई का सदमा था या घर के टूट जाने का, जो भी था, मुसलसल स्ट्रेस और डिप्रेशन से निजात हासिल करने के लिए वो कहीं दूर भाग जाना चाहती थी। उसे मुकम्मल तन्हाई और यकसुई के साथ अपनी नाकाम जिंदगी पर गौर करने की भी ज़रूरत थी, जिसके लिए उसने शहर की गहमा गहमी से दूर शुमाल मगरिबी पहाड़ों का रुख किया था। तवील सफ़र के बाद वो पहाड़ों के दामन में मौजूद कस्बे में पहुंचा। मकामी रेस्ट हाउस में उसे रिहाइश और गाइड की सहूलत बआसानी मिल गई थी। पहले 2 दिन उसने सफ़र की थकन उतारने और कस्बे में घूमते फिरते गुजारा था। यहाँ के लोग सादा और मिलनसार थे, रहन सहन में बहुत ज़्यादा जिद्दत न थी। काश्तकारी यहाँ के लोगों का अहम पेशा थी। कस्बे की खूबसूरती, कुदरती मनाजिर और मौसम सब कुछ अपनी मिसाल आप था। कसाफतों से पाक आबो हवा ने उसकी तबीयत और आसाब पर भी मस्बत असरात मरतब किए थे। मकामी ज़बान से वो नावाकिफ़ था, मगर कायदगी की मौजूदगी की वजह से ये कोई बड़ी मुश्किल नहीं रही थी। सैर तफरीह का आगाज़ उसने मछलियों के शिकार से किया था। दरिया का साहिल बहुत दिलकश था। हेशम को अंदाज़ा नहीं था कि इस छोटे से कस्बे में सयाहों की इतनी तादाद भी हो सकती है, जितनी कि इसे साहिल पर बने छोटे छोटे कॉटेज में क़याम पज़ीर सयाहों की नज़र आ रही थी। शिकार पर जाने के लिए सारी तैयारी गाइड ने ही मुकम्मल की और उसे मुँह अंधेरे बेदार भी कर दिया। साहिल की यकबस्ता हवाओं ने हड्डियों को कड़कड़ा दिया था, मगर साहिल पर काफ़ी लोग शिकार पर जाने की तैयारी करते नजर आ रहे थे। हेशम के साथ गाइड के अलावा एक और शख्स भी सवार हुआ। इसे साथ ले जाने की इजाज़त गाइड ने पहले ही हेशम से ले ली थी। ये शख्स गाइड का दोस्त था, जो ज़्यादा बेहतर जानता था कि दरिया के किस हिस्से में मछलियाँ ज़्यादा से ज़्यादा हाथ लग सकती है। दरिया की लहरें बहुत पुरसुकून थी। जिस वक्त वो सब कश्ती में सवार हुए, आसमान पर सफ़ेदी नमूदार हुई थी। फैलते उजाले नफा फितरत की खूबसूरती को नुमाया कर दिया था। सफ़ेद परिंदों के गौल आसमान से उतरते दरिया में गौते लगाते बहुत भले लग रहे थे। दूरबीन से इस हसीन मंजर को देखता हेशम दम बखुद था। गाइड ने उसकी दिलचस्पी को देखते हुए बताया कि सफ़ेद परिंदे नायाब होते जा रहे हैं, इसलिए इनके शिकार पर पाबंदी लग चुकी है, वरना चंद साल पहले तक लोग ख़ास तौर पर इन परिंदों का शिकार करने की गर्ज से यहाँ आते थे। हेशम को ये जानकर काफ़ी खुशी हुई थी कि इतने खूबसूरत परिंदों का शिकार ममनू हो चुका है। उदय बादलों से झांकते छुपते सूरज की नर्म किरणों से लुत्फानंदोज होता वो कॉफ़ी का सिप लेता, दूरबीन से खुले दरिया के नज़ारे करता, गाइड और उसके दोस्त के दरमियान होने वाली बातें भी सुन रहा था, मगर समझने से कासिर था, क्योंकि वो दोनों इस अपनी मकामी ज़बान में गुफ्तगू कर रहे थे। दूरबीन आंखों से लगाए वो एक जानिब गाइड की को मुतवज्जा करता इस्तफसार किए बगैर ना रह सका था। वहाँ जनूबी हिस्से में वो आबी पौधे हैं या कोई जजीरा है? नहीं, उस जानिब से जंगल की शुरुआत हो रही है, गाइड ने जवाब दिया। क्या हम वहाँ जा सकते हैं? हरगिज़ नहीं, वहाँ जाना बहुत खतरनाक है। उस जंगल की तरफ ना हम जाते हैं, ना किसी नए आने वाले को वहाँ जाने का मशवरा देते हैं। वहाँ जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जिंदगी तो सभी को प्यारी होती है।
क्या मतलब ہے تمہارا؟ ظاہر ہے جنگل میں درندوں کا خطرہ تو ہوتا ہے، ہم ہتھیار ساتھ لے جا سکتے ہیں، وہ حیرت سے بولا تھا۔ مسئلہ درندوں کا نہیں ہے، دراصل اس جنگل کی طرف جو بھی گیا وہ کبھی لوٹ کر نہیں آیا، نام و نشان تک نہیں ملا اس کا۔ گائیڈ کی مزید بتانے پر وہ دنگ ہوا تھا، جبکہ اس دوران گائیڈ کا دوست جو کہ خود بھی گائیڈ کے پیشے سے وابستہ تھا بول اٹھا۔ وہ جنگل بہت گھنا ہے، اس جنگل کے آگے ایک ریاست ہے، اس ریاست تک پہنچنے کے راستے بہت دشوار گزار ہیں، کیونکہ وہ ریاست بہت خطرناک پہاڑوں کے درمیان گھری ہوئی ہے۔ جنگل سے اس ریاست میں داخل ہونے کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، کیونکہ وہ جو جنگل کی طرف گیا وہ کبھی لوٹ کر واپس نہیں آتا۔ گائیڈ کے دوست نے اسے مزید الجھا دیا تھا۔ سنا ہے اس جنگل میں ایک آدم خور ڈائن کا بسیرا ہے جو اس ریاست کے سلطان کی بیٹی ہے، وہی کسی کو واپس آنے نہیں دیتی، نہ زندہ نہ مردہ، گائیڈ نے بھی بتایا۔ یہ کیا تم سنی سنائی بے پر کی اڑا رہے ہو؟ ہیشم نے خوف سے ان دونوں کو دیکھا تھا۔ لیکن یہ تو آنکھوں دیکھی بات ہے کہ جنگل کی طرف جو کشتی بھی گئی وہ تو بعد میں تباہ حال دریا میں بھٹکتی مل جاتی ہے، مگر اس پر سوار کسی بندے کا کبھی کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ گائیڈ نے اسے قائل کرنے کی کوشش کی تھی۔ ایسا کتنے عرصے سے ہو رہا ہے؟ ہیشم نے پوچھا۔ ہمیشہ سے یہی سب ہو رہا ہے، کئی افراد کی گمشدگی کے بعد اب تو اس جنگل کے قریب سے بھی کوئی گزرتا نہیں ہے۔ جنگل اور پہاڑوں کے علاوہ کوئی ایسا راستہ نہیں جس کے ذریعے اس ریاست میں داخل ہوا جا سکے، ہیشم نے پوچھا۔ آمد و رفت کا کوئی آسان راستہ ہونا تو چاہیے، وہاں کا کوئی باسی تو کبھی ملتا، چھوٹی سی ریاست ہے، کوئی سفر کی سہولت بھی نہیں ہے، گائیڈ بولا۔ جنگل کی دوسری طرف کوئی ریاست ہے، اس کا کوئی ثبوت ہے؟ ہیشم نے مزید سوال کیا۔ ثبوت تو نہیں، لیکن ہم نے اپنے بڑوں سے یہی سنا ہے کہ اس جنگل کے پار ایک ریاست ہے، اور یہ بھی کہ اس ریاست تک پہنچنے کے لیے جو جنگل کی طرف ہے۔ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے تمہارے بڑے کسی ایسے شخص سے مل چکے ہو جس کا تعلق ابھی ریاست سے ہے، ہیشم نے بات ختم کرنے والے انداز میں کہا اور دوربین آنکھوں سے لگائی تھی۔ وہ دوپہر تک دریا سے واپسی ہوئی تو ساتھ کافی اعلیٰ قسم کی مچھلیاں تھیں۔ گائیڈ نے خود ہی رات کے کھانے میں اس کے لیے مچھلیاں تیار کرنے کی ذمہ داری لے لی تھی۔ ہیشم نے گائیڈ کے دوست کو بھی رات کے کھانے پر آنے کی دعوت دی، جو کہ اس نے خوش دلی سے قبول کر لی تھی۔ رات کے کھانے پر ہیشم نے مزید کچھ سوالات اس جنگل اور غائبانہ ریاست کے حوالے سے ان دونوں سے کی، جس کے بعد اسے اتنا تو اندازہ ہو گیا تھا کہ توہم پرستی اور ضعیف لا اعتقادی کے بھنور سے کسی کو نکالنا پہاڑ سرکنے کے مترادف ہے۔ چھوٹے سے قصبے میں زندگی گزارنے والے ان سادہ لوگوں کی عقل اور سوچ بھی شاید محدود ہوتی ہے۔ بہرحال گائیڈ اور اس کے دوست سے جو معلومات حاصل ہوئی تھی، اس کے بعد خود اس کا تجسس بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ کل شام تک اسے ریسٹ ہاؤس واپس چلے جانا تھا، مگر رات گائیڈ اور اس کے دوست کے رخصت ہونے کے بعد وہ کاٹیج کی کھڑکی سے بگڑتے موسم کے تیوروں کو دیکھتا فیصلہ کر رہا تھا کہ تجسس کو دور کرنے کے لیے اسے جنگل کی سمت جانا ہے۔ دریا کی لہریں بے قابو ہو رہی تھیں، گہری تاریکی اور لہروں کی شور میں کڑکتی بجلی کے جھماکے کے ماحول کو بھیانک بنا رہے تھے، مگر بستر میں بادلوں کی گھن گرج کو سنتے ہوئے اس نے تنبیہ کر لیا تھا کہ کل صبح موسم موافق رہے یا نہ رہے وہ جنگل کی سمت ضرور جائے گا۔ اپنی زندگی کی اسے کوئی پرواہ نہیں تھی، وہ یہ چاہتا تھا کہ خود جا کر حقیقت سے پردہ اٹھائے اور یہاں کے لوگوں کے دلوں میں کی غلط فہمیوں سے باہر نکل آئے۔ گزرتے ہر دن کے ساتھ بہت سی حقیقتیں اس پر خود بخود آشکار ہوتی چلی گئی تھی۔ اس گھر میں مرجان اور اس کے باپ کی کیا حیثیت ہے، یہ اسے بخوبی اندازہ ہو چکا تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ سب کچھ ویسا ہرگز نہیں ہے جیسا کہ لورین کی زبانی اسے معلوم ہوتا رہا تھا۔ مرجان کی شخصیت آج بھی اس کے لیے ایک معمہ تھی۔
کوشش کے باوجود اسے موقع نہیں مل سکا تھا اس معمے کو حل کرنے کا، حالانکہ وہ پہلے سے زیادہ شدت سے منتظر تھا یہ جاننے کے لیے کہ آخر مرجان کس طرح واقف اور پر یقین ہے اس کے ان پہاڑوں تک آنے کے اہم مقصد سے۔ ایسا کون سا جادو، کون سا منتر اس کے پاس تھا کہ کچھ بھی اس سے چھپا نہیں تھا۔ مرجان تک پہنچنے میں پہلی رکاوٹ لورین اور اس کی ماں تھی۔ دونوں ہی کسی طور مرجان کی طرف اس کا متوجہ ہونا بھی گوارا نہیں کر سکتی تھی۔ 2 دن پہلے کی بات ہے کہ رات کے کھانے پر وہ لورین کے ہمراہ کھانے کی ٹیبل تک پہنچا تو مرجان اسے ٹیبل پر کھانا لگاتی نظر آ گئی، ورنہ تو جب سے اس نے سب کے ساتھ ٹیبل پر کھانا شروع کیا تھا، مرجان اس کی آمد سے پہلے ہی کھانا لگا کر منظر سے غائب ہو جاتی تھی۔ اس رات وہ ٹیبل پر سوپ رکھنا بھول گئی تھی۔ یہ سب کو متوجہ ہونا فطری تھا۔ سوپ کا برتن رکھ کر اسے فوراً واپس جاتے دیکھا تو بے اختیار اسے کھانے میں سب کے ساتھ شریک ہونے کی دعوت دے گیا، مگر اس سے پہلے کہ مرجان کچھ کہتی، لارا نے اسے کھانا دیر سے ٹیبل پر لگانے پر نہ صرف بری طرح جھڑکا بلکہ اسے مزید مچھلی فرائی کرنے کا حکم بھی دے دیا۔ مرجان کے جانے کے بعد بھی کوئی 15 منٹ تک تو لارا نے اس کی سستی، کاہلی اور کوہڑ پن کے قصیدے پڑھے تھے، جسے سنتے ہوئے یشب کے دل نے طے کر لیا تھا کہ اب کبھی غلطی سے بھی مرجان کو یوں سب کے سامنے مخاطب نہیں کرنا ہے۔ لورین کے چہرے کے بگڑتے زاویوں کی اسے کوئی پرواہ نہیں تھی، لیکن جس طرح لارا نے مرجان کی مٹی پلید کی تھی وہ خود کو ہی مجرم سمجھنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ لارا کی مرجان کے لیے بدگوئی پر یقین دوشین بھی اندر ہی اندر پیچ و تاب کھا رہا تھا۔ بظاہر چپ تھا، مگر اس کی جھریوں زدہ چہرے کے آتے جاتے رنگ سے یشب کو اندازہ تھا کہ اس میں ہمت نہیں بیوی کی زبان کو لگام دینے کی، سو وہ بیچارہ مجبور تھا۔ مرجان تک نہ پہنچنے کی دوسری وجہ یہی تھی کہ یشب کا اس سے سامنا ہی نہیں ہوتا تھا۔ وہ گھر شاید اس کے لیے بیکار کیمپ تھا۔ اس پر گھر کے کاموں کے علاوہ باہر کے کاموں کی بھی ذمہ داریاں تھیں۔ یشب نے حساب لگا رکھا تھا کہ اس کے دن اور رات کا بڑا حصہ تو جنگل سے لکڑیاں لانے میں ہی خرچ ہو جاتا تھا۔ اس گھر کی دیواریں اتنی مضبوط نہ تھیں کہ یشب سن نہ سکتا کہ یہاں احکامات کون دیتا ہے اور ان کی کون تکمیل کرتا ہے۔ یہی وجوہات تھیں کہ جن کی وجہ سے اس کی بے چینی اب حد سے تجاوز کرنے لگی تھی۔ اس کے سوال پر الجھن اپنی جگہ قائم تھی۔ مرجان نے جو کہا تھا وہ غلط نہ تھا۔ وہ واقعی قیمتی نایاب پتھروں کا بہت سنجیدہ اور گمبھیر قسم کا عاشق تھا۔ ان پتھروں کے جنون میں وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں جانے سے نہیں چوکتا تھا۔ ان کے حصول کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ اپنے اس جنون کے لیے اس نے کبھی جائز یا ناجائز کو اہمیت نہیں دی تھی۔ اس کے پاس دنیا کے نایاب اور بھاری مالیت کے حامل پتھروں کا ایک بڑا ذخیرہ ایسا بھی تھا جو اس نے قطعی ناجائز اور غیر قانونی طریقے سے بھی حاصل کیا تھا۔ یہ ٹھیک ہے کہ اس کا باپ ہیروں کا ایک بڑا نامور تاجر تھا، لیکن وہ ایک کاروباری آدمی تھا، مگر ہیرے کے علاوہ کسی دوسرے پتھر کو وہ اتنی باریک بینی سے جانچ کر اس کے اصلی یا نقلی ہونے کا حتمی فیصلہ کر سکتا تھا جتنا کہ یشب اس میں مہارت رکھتا تھا۔ اپنے اس جنون کی خاطر وہ پچھلے 8-10 سال سے کسی ایک جگہ ٹک کر نہیں بیٹھا تھا۔ اپنے باپ کی سرزشیں اور ناراضگی کے باوجود وہ ان کے کاروبار کو سنبھالنے میں کبھی دلچسپی نہ لے سکا تھا، نہ ہی اس کے پاس اتنا وقت تھا۔ اس کی منزل اور مقصد تو کچھ اور ہی تھا۔ پتھروں کے علم میں اپنی قابلیت اور مہارت کو وہ دنیا کے سامنے لانا چاہتا تھا، اپنا ایک الگ نام اور مقام بنانا چاہتا تھا۔ ان پہاڑوں تک آنا بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ آخر ادھر کا رخ کرتے ہوئے اس نے مکمل ریسرچ کی تھی۔ یہاں جنگل، پہاڑ قدرتی خزانوں سے لبالب بھرے پڑے تھے۔ اس جنگل کا شمار دنیا کے چند بڑے اہم جنگلات میں ہوتا تھا۔ یہاں دنیا کے نایاب ترین جانور موجود تھے۔ کئی اقسام کے پتھر یہاں اپنی اصلی حالت میں تھے، مگر یہاں کی سخت سرکاری پالیسی اور قانون کے تحت اسے اپنے مقصد کے حصول میں ایک طویل عرصہ لگ جانا تھا۔ جبکہ اس کے پاس وقت کم تھا، وہ
दूसरा रास्ता यकीनन कानूनी नहीं था और इस पर अमल किए बगैर वो जल्द अज जल्द अपने मकसद में कामयाबी हासिल नहीं कर सकता था। तो जाहिर है उसे सब कुछ राज में रखना था, मगर मरजान ने उसे सख्त तशवीश में डाल रखा था, क्योंकि अगर किसी को उसके इरादे और मकसद की भनक भी लग जाती तो कानून के मुताबिक उसकी बहुत सख्त सज़ा थी। उसे जल्द अज जल्द मरजान से बात करके उसे एतमाद में भी लेना था। चंद लम्हों तक वो कुछ सोचता खिड़की के बाहर बिखरी रात को देखता रहा था। कुछ देर पहले ही उसके नींद के बहाने पर यकीन करके नाचाह लॉरेन को शब खैर कहकर जाना पड़ा था। मज़ीद वक्त ज़ाय करना बेवकूफ़ी थी। जुर्रत का मुजाहरा तो उसे करना ही था। फैसलाकुन अंदाज में वो कमरे से निकलता बस एक पल को रुका था। नज़र उस पर ठहर गई थी जो आतिशदान के करीब बैठी थी। कदमों की आहट पर वो चौंक कर अपने अकब में मुतवज्जा हुई। यशब को अपनी सिमत आते देख कर उसकी आंखों में एक पल को हैरत के तासुरात उभरे थे। अगले ही पल वो बेतासुर होते चेहरे का रुख फेर गई थी। दोबारा आतिशदान में चटकती लकड़ियों पर नजर जमा गई थी। हल्की सी लड़खड़ाहट यशब के कदमों में थी जब वो कुछ फासले पर रखी कुर्सी के करीब आकर रुका था। माफ़ करना, अपने पैर की वजह से मुझे कुर्सी पर बैठने की गुस्ताखी करनी होगी, वरना तो मैं तुम्हारी तरह फर्शी नशिस्त पर बैठना ज़्यादा पसंद करता हूँ। कुछ संभल कर बोलता वो कुर्सी पर विराजमान हुआ था। एक दरख्वास्त थी तुमसे, तुम अपने डैडी से कहो कि वो मुझसे नाराज़ ना हो। मैंने अगर कुछ रकम उनको देनी चाहिए थी तो इसलिए नहीं कि मैं तुम सबके एहसानात की कीमत अदा करना चाहता हूँ। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि मेरी वजह से तुम सबको कोई परेशानी ना हो। मैं यहाँ किसी पर मज़ीद बोझ नहीं बनना चाहता। शुक्र है लॉरेन ने मेरी बात को समझा। मेरी तसल्ली के लिए उसने रकम मुझसे ले ली ताकि मेरे दिल पर कोई बोझ न रह सके। और एकदम ही मरजान की अदम तौजही को महसूस वो चुप हो गया था। चंद लम्हों की खामोशी छाई रही, फिर अचानक कोई चीज़ मरजान की सिमत बढ़ाता वो उसे चौंका गया था। ये क्या है? हैरान नज़रों से उसे देखते हुए मरजान ने मखमली केस थामा था। खुलूस नीयत से दिया गया एक तोहफा, वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोलता। वो उसकी पेशानी पर पड़े लबों को भाप गया था। तुम जानना नहीं चाहोगी कि मैंने कैसे ये पहचाना कि हादसे की रात मुझे मौत के शिकंजे से निकाल कर लाने वाली लॉरेन नहीं है? इससे पहले कि मरजान कुछ कहती वो बर वक्त सवाल करता उसे खामोश कर गया था। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। एक पल को रुक कर ये शब्द ने गहरी सांस ली थी। उफ, वो अजियत की इंतहा थी जो मेरे वजूद में दौड़ रही थी। वो बर्फ़ का तूफान, वो बर्फानी हवाओं के झक्कड़ जो नेज़े की तरह मेरे वजूद में उतर रहे थे। मैं ज़मीन और आसमान के दरमियान मौलिक था। जिंदा जिंदा रहा तो सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा शाना मुयस्सर था। होश और नींद बेहोशी का वो आलम मुझे याद है। वो सियाह बालों की रेशमी लहरें और उन पर टिका मेरा चेहरा। इन लहरों की नर्म रेशमी हरारत जो मेरे चेहरे से वजूद में सरायत करती नई रूह फूंक रही थी। ऊद की खुशबू में भीगा सियाह जुल्फों का लम्स मेरे लिए आब हयात बन गया था। वो तुम्हारी पहचान बन गया। यकीन करो, मैं कभी उस रेशमी सहारे और मखमली हिसार से बाहर नहीं निकल पाऊंगा। हालांकि तुम्हारी ताकीद के मुताबिक मैंने कोशिश तो बहुत की। ये शब्द के संजीदा लबो लहजे में यकायक हल्की सी शौखी दर आई, मगर दूसरी जानिब मरजान के चेहरे का रंग जरूर बदल गया था। और फिर जो हुआ वो यशब के वहम गुमान में भी न था। मखमली केस एक झटके से फेंकती वो उठ खड़ी हुई थी। दंग नजरों से यशब ने अपने पैरों के पास खुले पड़े सुर्ख केस को देखा, जिसमें से सफ़ेद मोतियों का जगमगाता हार झांक रहा था। मरजान के सख्त तने तासुरात देखता वो उठ खड़ा हुआ था। उसे वाकई समझ नहीं आया था कि गड़बड़ कहाँ हो गई। मरजान गुस्सैली नज़रों से उसे देखती वहां से जा रही थी कि यशब बोल उठा। मुझे हैरत है, एक छत तले रहते हुए भी तुम में और लॉरेन में कितना फ़र्क है। मैं लॉरेन, वो मेरे लिए किसी भी हद तक जा सकती है, और तुम। शदीद नागवारी से बोलता और वो एकदम उस लम्हे चुप हो गया जब मरजान ने पलट कर उसे देखा। कुछ ऐसा सर्द तासुर था कि उसकी आंखों में जिसने शब को जकड़ लिया। अगले ही लम्हे मरजान तेज कदमों से वहां से चली गई, जबकि वो अपनी नाकामी पर तासुब से सर हिलाता रह गया था।
صبح کا ہلکا ہلکا اجالا پھیل رہا تھا جب وہ دریا کے ساحل پر پہنچا۔ رات بھر گرج چمک کے ساتھ بارش ہونے کے بعد اب مطلع صاف تھا۔ لہریں بہت پرسکون اور شانت نظر آ رہی تھی۔ ہیشم خود کو کافی فریش اور پرجوش محسوس کر رہا تھا۔ جنگل تک جانے کا فیصلہ اس نے کسی چیلنج کے طور پر نہیں لیا تھا، بس ایک تجسس اور کشش تھی جو اسے وہاں تک لے جا رہی تھی۔ فطری طور پر وہ قدرتی حسن کا پرستار تھا۔ ارد گرد آنکھوں کو تر اونٹ بخشتا سبز ہریالی اسے سرشار کر رکھتا تھا۔ کھلے دریا کے سینے پر موٹر بوٹ تیزی سے اس پراسرار جنگل کے سمت بڑھتی جا رہی تھی۔ آبی پیٹر پودوں اور جھاڑیوں کے بکھرے جال سے اندازہ ہو رہا تھا کہ جنگل کی شروعات ہو چکی ہے۔ بوٹ اب ایسی جگہ پہنچ چکی تھی جہاں دریا کے چوڑے پاٹ کے دائیں بائیں گھنے جنگل اور درختوں کے درمیان نیم تاریکی پھیلی ہوئی تھی۔ دریا کا پاٹ کچھ تنگ ہونے لگا تھا جب ہیشم نے موٹر بند کر کے چپو سنبھال لیا۔ گہری خاموشی میں بہتے پانی کا مدھم شور اور پرندوں کی چہکاریں سماعتوں کو بھی بہت بھلی معلوم ہو رہی تھی۔ بہت حسین اور خوبصورت مناظر اس کی آنکھوں کے سامنے سے گزر رہے تھے۔ کشتی کے وسط میں کھڑے ہو کر وہ دھیرے دھیرے چپو بھی چلا رہا تھا۔ اسے کوئی جلدی نہیں تھی واپسی کی، البتہ اسے کچھ ندامت بھی تھی کہ گائیڈ یقیناً بیدار ہونے کے بعد اس کی غیر موجودگی پر پریشان ہوگا۔ خیر، ارد گرد بکھرے قدرتی حسن نے فی الوقت اسے سب کچھ بھلا دیا تھا۔ چپو چلاتا رک کر وہ اپنے ارد گرد نگاہیں دوڑاتا جنگل کی فطری مہک کو اپنی سانسوں میں اتارنے لگا تھا۔ دریا کا پانی ہلکا ہلکا سبز مائل ہو رہا تھا۔ دھیمی لہروں پر بوٹ خود ہی آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ تبھی وہ بری طرح چونک گیا۔ دائیں جانب پانی کے اندر تک اترے پیڑوں کی شاخوں کے درمیان اسے کچھ پھنسا ہوا دکھائی دیا۔ فاصلہ اتنا زیادہ بھی نہ تھا کہ اس سے دوربین استعمال کرنی پڑتی۔ وہ سب کچھ اتنا واضح تھا کہ چپو اس کی گرفت سے نکل کر گر پڑا۔ پتھرائی نظروں سے وہ ان بکھری موٹی ٹہنیوں کے درمیان پھنسی انسانی کھوپڑیوں کو دیکھتا کچھ وقت کے لیے بے حس و حرکت ہو گیا تھا۔ بوٹ آگے بڑھتی جا رہی تھی اور اس کے ساتھ چلتے آبی پیڑوں کی بکھری شاخوں اور ٹہنیوں کے سلسلے میں پھنسی انسانی ہڈیاں اور کھوپڑیاں بھی، جو کہ بے شمار تھیں۔ حواس قابو میں لانے کی کوشش کرتے ہوئے اسے اندازہ ہو گیا کہ ارد گرد خطرہ ہے۔ اپنی جیکٹ کی اندرونی پاکٹ سے ریوالور نکالنے میں اسے دیر نہیں لگائی تھی۔ اسے اپنے گائیڈ کے الفاظ یاد آ رہے تھے کہ جو اس جنگل کی سمت گیا وہ پھر کبھی واپس نہیں آیا، نہ زندہ نہ مردہ۔ اسے واضح طور پر سمجھ آ رہا تھا کہ اس جنگل میں آنے والے واپس کیوں نہیں جا سکے۔ کیسے واپس جاتے؟ ان کی ہڈیاں تو جنگل کے حصار سے نہیں نکل سکی۔ فطری سی بات تھی۔ اپنے گرد انسانی کھوپڑی اور ہڈیاں دیکھنا ایک خوفناک منظر تھا۔ لمحوں میں اس کی کیفیت بدل گئی تھی۔ بدحواسی میں اپنے ارد گرد نظریں دوڑاتے ہوئے اس نے واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ فوری طور پر فیصلے پر عمل کرنے کے لیے اسے پہلے تنگ پاٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے چپو کے ذریعے بوٹ کو واپس موڑنا تھا۔ سرحد سے چپو اٹھاتے ہوئے اسے بہت اچانک اپنی بوٹ کے ارد گرد ہلچل سی محسوس ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ ہوشیار ہوتا بوٹ کو ایک زبردست جھٹکا لگا۔ بوٹ پلٹتے بچی جبکہ ہیشم، جو اس حملے کے لیے تیار نہیں تھا، بری طرح سے بوٹ میں گر پڑا۔ وہ ابھی پہلے جھٹکے سے سنبھلا بھی نہیں تھا کہ ایک اور وار بوٹ پر کیا گیا۔ اپنے ساتھ ساتھ بوٹ کا توازن برقرار رکھنے کی کوشش کے دوران ہیشم کی نظروں میں وہ طویل ہیبت ناک مگرمچھ آ گیا جو پانی کے نیچے سے بوٹ پر وار کرتا یقیناً ہیشم کو اپنا شکار بنانا چاہتا تھا۔ خود کو بچانے کی کوشش کرتے ہوئے اس نے اندھا دھند 3-4 فائر اس آدم خور مگرمچھ پر کیے، جس کے بعد پانی کے اندر سناٹا سا پھیل گیا تھا۔ ریوالور کو مضبوطی سے تھامے وہ وحشتناک نظروں سے بوٹ کے چاروں طرف پانی میں اس مگرمچھ کی تلاش کرنے لگا تھا، مگر اسے کچھ دکھائی نہیں دیا۔ شاید اس کے فائر درست نشانے پر لگے تھے۔ اس کی رکی سانس بحال ہوئی۔ برق رفتاری سے اس نے چپو گرفت میں لیا ہی تھا کہ ایک زوردار جھٹکا ایسا بوٹ کو لگا کہ بوٹ کے پلٹنے سے پہلے وہ پانی کے اندر تھا۔
اسے لگا اس کا آخری وقت آ گیا ہے، مگر اس نے کوشش جاری رکھی تھی۔ ہاتھ پیر مارتے ہوئے وہ کسی بھی کنارے تک پہنچنا چاہتا تھا، کیونکہ پانی کے اندر پھیلی دھندلاہٹوں میں اس نے دیکھ لیا تھا وہاں ایک نہیں کہیں زیادہ مگرمچھ گھات لگائے ہوئے پوری رفتار سے اس کی جانب لپکے تھے۔ ریشم کے اوزار خطا ہو چکے تھے۔ سر توڑ کوشش کرتا وہ کنارے تک پہنچا تھا۔ پانی میں اتری ٹہنی پر وہ چڑھا ہی تھا کہ پانی کے اندر اپنے پیر میں کئی خنجر اترتے محسوس ہوئے تھے۔ اذیت سے ایک فلک شگاف چیخ اس کے حلق سے نکلی تھی۔ اس دوران ہی اس نے پانی کی سطح پر پے در پے فائر کیے۔ اگلے ہی پل اسے لگا کہ اس کے پیر میں اترے خنجر نکل گئے، مگر مگرمچھ کے طاقتور جبڑے سے اس کے پیر آزاد ہونا ایک معجزہ ہی تھا۔ تو اس سے معلوم ہوا تھا، اس سے بڑا معجزہ یہ تھا کہ موت کی بدحواسی میں بھی ریوالور اس کے ہاتھ میں موجود رہا۔ اپنے زخمی پیر کو کھینچتا وہ کوہنیوں کے بل جھاڑیوں کے درمیان راستہ بناتا ہوا پانی سے دور ہو جانا چاہتا تھا۔ پیروں پر دوڑنے کی طاقت نہ تھی، مگر جب جھاڑیوں کے درمیان سرحد سے رینگتے ہوئے اس نے گردن موڑ کر دیکھا تو بحال ہوتی سانسیں پھر رک گئی تھی۔ مگرمچھ پانی سے نکل کر اس کے تعاقب میں آ رہا تھا۔ اس کے پیچھے اور کتنے مگرمچھ تھے، ہیشم نے دوبارہ پلٹ کر بھی نہ دیکھا تھا۔ خون میں تتر بتر ہوتے ہوئے، پیر کی اذیت کو بھلائے ہوئے، وہ اٹھا اور دیوانہ وار جہاں راستہ ملا اس نے دوڑنا شروع کر دیا تھا۔ گھنے جنگلوں کی بھول بھلیوں میں وہ جانے کب تک بھاگتا رہا، مگر اسے ایسا کوئی راستہ دکھائی نہ دیا جو اسے اس جنگل کی تاریکیوں سے باہر لے جاتا۔ زندگی بچانے کے لیے وہ جنگل میں داخل ہوا تھا، اور اب زندہ رہنے کے لیے اسے اس جنگل سے باہر نکلنا تھا۔ مسلسل پیر سے بہتا خون اس کی توانائی کو ختم کر رہا تھا۔ آخر کار وہ گرتا پڑتا ایک ایسی جگہ پہنچا جہاں درختوں کی تعداد کم تھی۔ ایک چوڑا سا راستہ تھا جہاں وہ رکا تھا، اور وہ ایک راستہ بالکل اس کے سامنے تھا جو بہت آگے جا کر کسی سمت میں مڑ رہا تھا۔ اسے فیصلہ کرنا تھا کہ دائیں جانب جائے یا بائیں جانب جائے یا پھر سامنے والا راستہ چنے، مگر اس میں تو ایک قدم اور چلنے کی طاقت بھی نہ رہی تھی۔ ایک اور قدم بھی چلنے کی طاقت نہ رہی تھی۔ خاردار جھاڑیوں نے اس کی اور اس کے لباس کی بھی ابتر حالت کر دی تھی۔ پیر کے زخموں سے بہتے خون کی وجہ سے وہ شدید نقاہت کا شکار ہو چکا تھا۔ حلق میں پیاس سے کانٹے چبھ رہے تھے۔ برسمت ہو کا عالم تھا۔ سر اٹھا کر اس نے آسمان کو دیکھا جہاں پورا چاند اپنی آب و تاب سے جگمگا رہا تھا، مگر یکایک اس کی آنکھوں میں دھندلانے لگا۔ سر کو جھٹکتے ہوئے اس نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی تھی، لیکن دماغ گہری تاریکی میں اترتا چلا جا رہا تھا۔ گل مہر کی چھاؤں میں میں نے یشب سے کہا ہے کہ میں لورین کو جنگل کی سمت نہیں جانے دیتی، اور آج تو یوں بھی وہ اس کے ساتھ نہیں جا سکتی کہ تم ساتھ جا رہی ہو۔ لورین کا جانا ضروری نہیں، تم بھی یہ ذہن نشین کر لو۔ منہ کھولنے کی ضرورت نہیں یشب کے سامنے، سمجھی؟ لارا کی تاکید کو اس نے سنا تھا اور چپ چاپ گھر سے باہر نکل آئی تھی۔ باہر لورین اور یشب باتوں میں مصروف اس کی طرف متوجہ ہوئے، مگر وہ ان دونوں کو نظر انداز کرتی جنگلے کے کھلے دروازے کی طرف چلی آئی تھی، جہاں یشب کی وہ موٹر بھی کھڑی تھی جسے حادثے کی رات وہ جھاڑیوں میں چھپا آئی تھی، مگر بعد میں وہ اس موٹر کو گھر تک لے آئی تھی۔ میں نے چیک کیا ہے، اس لڑکی کی موٹر میں کوئی خرابی نہیں ہے، وہ خود یہ موٹر چلا سکتا ہے، موٹر کے پاس کھڑے دوشین نے اسے بتایا تھا۔ اچھی بات ہے، کیونکہ میں ایک موٹر پر سفر نہیں کرنا چاہتی، اس کے ساتھ وہ بیزاری سے بولی تھی۔ میں تم دونوں کے ساتھ چلتا ہوں، مجھے اس پر زیادہ بھروسہ نہیں ہے، دوشین نے کچھ تشویش سے کہا تھا۔ آپ فکر نہ کریں، میں اسے سنبھال سکتی ہوں، جیسا تمہیں ٹھیک لگے، مگر ذرا خیال رکھنا کہ وہ جو کوئی بھی ہے ہمارا مہمان ہے۔ دوشین کی تائید پر وہ کچھ کہتے کہتے رک گئی، اور یشب وہاں آ گیا تھا۔ موٹر پر سوار وہ دونوں آگے پیچھے برف سے ڈھکے اونچے نیچے راستوں پر آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ صبح کا وقت تھا، سورج کی نرم کرنیں کبھی کبھی بادلوں کی اوٹ سے جھانکتی کبھی بہت بھلی لگتی تھی۔ مرجان کو اندازہ ہو رہا تھا کہ یشب کو پہاڑوں پر اس موٹر کو چلانے
چلانے کا کافی تجربہ ہے، وہ کافی مشاقی سے موٹر کو سنبھالے ہوئے تھا۔ اونچے گھنے درختوں کے جھنڈ بڑھ رہے تھے۔ ایک جگہ مرجان کو موٹر روکتے دیکھ کر یشب نے اس کی تقلید کی تھی۔ موٹر کے انجن بند ہوتے ہی جنگل کا سکوت اور پراسرار پن جاگ اٹھا تھا۔ حد نگاہ تک پھیلتے درختوں اور پھولدار جھاڑیوں نے ماحول کو بہت خوبصورت بنا دیا تھا۔ سب کچھ برف سے اٹا ہونے کے باوجود بھی نمایاں تھا، سبزہ تھا۔ تمہارا بہت شکریہ، یہ میری موٹر کی حفاظت کرنے کے لیے۔ مرجان کی سمت آتا وہ بولا، مگر مرجان کی پیشانی پر ناگواری کے بل اسی طرح موجود رہے تھے۔ یوں بھی یشب سے چھپا نہیں تھا کہ مرجان کو زبردستی اس کے ہمراہ بھیجا گیا تھا۔ دیکھو، میں پوری سچائی کے ساتھ تم سے معذرت کرتا ہوں۔ اس رات شاید میں کچھ بے باکی کا مظاہرہ کر گیا تھا۔ میرا اتنا کہنا ہی کافی ہوتا کہ میں تمہارے سیاہ بالوں کی وجہ سے پہچانتا تھا کہ حادثے کی رات میری مددگار تم تھی، اور اس بات کے لیے بھی معذرت کرنا مجھ پر فرض ہے کہ مجھے تمہارا لارنس سے موازنہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب میری بات غور سے سنو۔ یشب کی ساری گفتگو کو خاطر میں لائے بغیر وہ تیز لہجے میں بولی، تم ایک مہمان ہو، تمہاری کسی ضرورت یا خواہش کو اپنی استطاعت کے مطابق پورا کرنا کسی پر فرض ہو یا نہ ہو، مجھ پر تو بالکل نہیں ہے۔ تمہارے شوق کے مشغلوں کو پورے کروانے کا ٹھیکہ نہیں لے رکھا میں نے۔ صرف اپنے باپ کے کہنے پر میں تمہیں یہاں تک لے کر آئی ہوں، لیکن اب جنگل کے اندر جاتے ہوئے بالکل اندھے بہرے گونگے بن جانا، اندر کی ہر بات اندر ہی چھوڑ کر آنا، اور وہاں جنگل سے کوئی چیز، کوئی پتھر کیا ایک پتا تک تم اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے۔ اس کے تند لہجے میں یشب بس ہونکوں کی طرح اسے دیکھتا رہ گیا تھا۔ میں جانتی ہوں، بڑی عقابی نظریں ہیں تمہاری، جوہری کی اولاد ہو، ریت میں بھی سونا ڈھونڈ لو گے۔ بہتر یہی ہے کہ جنگل کے اندر جانے سے پہلے میں تمہاری تلاشی لے لوں۔ لمبی سی بندوق کو چیک کرتی وہ پوری سنجیدگی سے بولی تھی۔ یشب نے ایک پل کو دنگ ہو کر اسے دیکھا، مگر اگلے ہی پل ہلکا سا قہقہا لگا کر ہنس پڑا تھا۔ کیوں نہیں ضرور، تم خوشی سے میری تلاشی لے سکتی ہو۔ یشب کی بات ادھوری اور مسکراہٹ غائب ہوئی۔ اب مرجان نے بندوق کی نال اس کی گریبان میں لگا کر ذرا پرے دھکیلا تھا۔ جیبیں الٹ کر دکھاؤ، وقت ضائع مت کرو۔ مرجان کے بگڑتے لہجے پر وہ خجل سا ہوا تھا، اپنی جیکٹ کی جیبیں جھاڑ کر اسے دکھانے لگا تھا۔ ٹھیک ہے، اب چپ چاپ میرے پیچھے چلے آؤ۔ مطمئن ہوتی وہ آگے بڑھ گئی تھی۔ تم اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہو، ظاہر ہے میں باہر کی دنیا سے آنے والا ایک انجان شخص ہوں، مگر تم مجھ پر بھروسہ کر سکتی ہو۔ ویسے بھی تم میرے بارے میں کافی قیاس آرائیاں کر چکی ہو، لیکن اتنے دن گزر چکے ہیں مجھے یہاں پر۔ تمہیں اندازہ ہو جانا چاہیے کہ میں راز کو راز رکھنے والا انسان ہوں۔ میں جنگل کی کوئی بھی غیر معمولی بات اپنے تک محدود رکھوں گا۔ مرجان کے پیچھے چلتے ہوئے وہ بول رہا تھا، جب مرجان کے رکنے پر اسے چپ ہونا پڑا۔ زبان بند رکھ کر خاموشی سے چلو۔ مرجان کی تنبیہ پر وہ اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ جنگل آہستہ آہستہ گھنا ہوتا جا رہا تھا۔ چمکتی برف کی سفیدی سے جھانکتے پھول، پودے، درخت اپنی سمت میں کھینچ رہے تھے۔ جنگل کی تنگ اور مہکتی فضا میں مختلف پرندوں اور جانوروں کی آوازیں نہ صرف گونج رہی تھیں، بلکہ وہ سب اسے دکھائی بھی دینے لگے تھے۔ ایسے رنگ کے پرندے جو کبھی اس نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ جھاڑیوں کے عقب سے کلاچے بھر کر دوڑتے سفید ہرن اسے مبہوت کر گئے تھے۔ وہ تو ایک برف سے ڈھکی چٹان کے اوپر کھڑے دو کالے ہرن اسے دنگ کر گئے تھے۔ جنگل میں ہر تھوڑے فاصلے پر چھوٹی بڑی چٹانیں شروع ہوتی تھیں۔ جنگل اب اونچائی کی سمت جا رہا تھا کہ کئی جگہ اسے درختوں سے لپٹے سانپ دکھائی دیے، جو اتنے حسین رنگوں کے تھے کہ خوف کے باوجود وہ ان سے نگاہیں نہیں ہٹا سکا تھا۔ چلتے چلتے ایک مقام پر یشب کو ایک ایسی تیز خوشبو فضا میں ہوتی محسوس ہوئی کہ وہ چاہتے ہوئے بھی وہ خوشبو نہ روک سکا، اور وہ خاموش ہو گیا تھا۔
کیا یہاں کستورا ہرن بھی ہے؟ یشب کی آواز پر مرجان رکی تھی۔ تمہیں اس سے غرض نہیں ہونی چاہیے۔ کیا مطلب غرض نہیں ہونی چاہیے؟ میں نے بس ایک سوال کیا ہے۔ میں ایسے کئی جنگلوں سے گزر چکا ہوں جہاں کستورا ہرن بستے ہیں۔ مجھے مشک کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ یہ ان کا علاقہ ہے۔ ہر طرف مشک کی خوشبو پھیلی ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مشک بالکل تیار ہو چکا ہے اور اس تیار مشک کو ہرن سے الگ کرنے کے لیے بے دردی سے اس کا شکار کیا جاتا ہے۔ اس کی جان لینے سے بھی دریغ نہ کیا جائے کیونکہ اس مشک کی قیمت لاکھوں کروڑوں روپے کی ہوتی ہے۔ مرجان کے سخت کھردرے لہجے نے اسے حیران کر دیا تھا۔ میں نے صرف اپنی معلومات کے لیے پوچھا تھا۔ جب تم ایسے کئی جنگلوں سے گزر چکے ہو جہاں کستورا ہرن بستے ہیں تو اب تمہیں کون سی معلومات درکار ہے؟ تیز نگاہوں سے اسے گھورتی وہ لاجواب کر گئی تھی۔ غلطی ہو گئی مجھ سے، اب میں چپ، آگے بڑھیں۔ ضبط کرتا وہ یہی بول سکا تھا تب ہی کوئی اڑتی چیز ان دونوں کے درمیان سے نکلی تھی۔ یشب کو بس اتنا یاد رہا کہ وہ سانپ تھا جو اسے ہی سونگھ گیا تھا، کیونکہ اسے سنائی ہی نہیں دیا کہ مرجان نے نہ جانے اسے جھکنے کی تاکید کی بلکہ خود بھی سر نیچے کرتی جھک گئی تھی، مگر یشب ساکت کھڑا مرجان کے اوپر سے اڑتے جاتے سانپوں کو پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھتا رہا۔ ہوش تب آیا جب کوئی بجلی سی رینگتی ہوئی چیز اس کے کاندھوں پر آ گری تھی۔ دوسری جانب سانپوں کے اڑتے قافلے سے گزرنے کے بعد سر اٹھا کر دیکھا، سیدھا ہوتی مرجان کی نگاہ یشب کی سمت اٹھی ہی تھی کہ یکدم اس کی بھاری بلند دہاڑ نما چیخ نے مرجان کی سماعتوں کو سن کر دیا تھا۔ کانوں سے ہاتھ ہٹا کر مرجان نے خشمگین نگاہوں سے ساکت کھڑے مگر چیختے ہوئے یشب کے فک چہرے کو دیکھا جس کی شانوں اور گردن کے گرد ایک پتلا سا سفید رنگ کا چمکتا سانپ لپٹا ہوا تھا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، کہانی بہت انٹرسٹنگ ہے۔ تو ملتے ہیں اگلی قسط میں، تب تک کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، اور اگر آپ کو میری کہانی پڑھے ہوئے ناولز اچھے لگتے ہیں تو پلیز اپنے کانٹیکٹس میں شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ تو ملتے ہیں اگلی قسط میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔